سوال ہے، بتائیں انجیل کس ماہ میں نازل ہوئی؟ جواب ہے رمضان کے مہینے میں۔ سوال ہے، بتائیں کہ تیمم کا حکم کب جاری ہوا؟ جواب ہے 4 ہجری میں۔ سوال ہے، بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید۔ سوال ہے، پہلی شہید اسلامی عورت حضرت سمیہ تھی، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل نے۔ سوال ہے، جلا وطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا؟ جواب ہے دور فاروقی میں۔ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال ہے، حدیث میں کیسے سونے سے منع فرمایا گیا ہے؟ جواب ہے رات یا دن کے وقت جب بھی سوئیں پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ تو جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ سوال ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کو غذاؤں میں سب سے زیادہ کیا پسند تھا؟ جواب ہے گوشت۔ سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کس بیوی نے مجسمہ کی عبادت کی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بیوی کا نام جرادہ تھا۔ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اصحاب بدر میں شمار کیا جاتا ہے یا نہیں؟ جواب ہے کیا جاتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 29 مرتبہ۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی؟ جواب ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کیا تھی؟ 48 برس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ کا نام کیا ہے؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مسجد کو جلانے کا حکم دیا؟
جواب ہے غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو جلا دینے کا حکم دیا جو منافقوں کی سازش کا مرکز تھی۔ خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ دوسرے آسمان کا نام کیا ہے اور وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ دوسرے آسمان کا نام ارفلون ہے جو سفید چاندی سے تیار کیا گیا ہے۔ رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ استغفار کی کثرت۔ 7 دن رات متواتر بعد بارہ اور آندھی نے کس کی قوم کو تباہ کر دیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو۔ سوال ہے سنت اور نفل نماز کہاں پر پڑھنا بہتر ہے؟ جواب ہے گھر پر۔ شہید الشہداء کس صحابی کا لقب ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے اسرار سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک چشمہ ہے۔ سوال ہے عین دوپہر کے وقت عرب کی گرم ریت پر لٹا کر قریش کس کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تھے؟ جواب ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے قرآن پاک کی سورت اعراف کا مطلب بلندیاں ہے۔ قرآن پاک میں کتنے پیغمبروں کا ذکر آیا ہے؟ قرآن پاک میں 26 پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 135 مرتبہ آیا ہے۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ انہیں فنا کر دیا جائے گا۔ کس سورہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ سورہ توبہ میں۔ سوال ہے کہ صحابی نے 250 سال عمر پائی؟ جواب ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا کیا ہے؟ جواب ہے اللہ نے فرشتوں کو معصوم پیدا کیا ہے۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ اکبر کہا تھا۔
کون سی 3 چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں؟ 1 تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ 2 ہرس، جس نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا۔ 3 حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کا تہبند ہے اور کون سی چیز اللہ کی چادر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، عزت میرا تہبند ہے اور کبریائی میری چادر ہے۔ جو شخص ان 2 میں سے کسی کو مجھ سے چھینے گا میں اسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ سوال ہے، کیا دجال کی اولاد ہوگی؟ جواب ہے، دجال کی اولاد نہیں ہوگی۔ سوال ہے، کیا عورتوں کی ختنہ کروانا ضروری ہے؟ جواب ہے، اسلام میں عورتوں کی ختنہ مثل مردوں کی ختنہ کے ضروری قرار نہیں دیا گیا۔ سوال ہے، نجاشی مسلمان ہوا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوا، اس کی موت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خاص فعل سر انجام دیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ سوال ہے، ہجرت حبشہ کے وقت حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، اسہامہ۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی تھی؟ وہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ ایسے شخص کو دیکھے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تواضع پائی جاتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ابو ذر کو دیکھ لے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کی غربت اور شرافت کی وجہ سے ان کی امت ان کو نبی نہیں مانتی تھی؟ جواب ہے، حضرت جرجیس علیہ السلام کی غربت اور شرافت کی وجہ سے آپ کی امت آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی۔ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ عنکبوت میں۔ سوال ہے، ابلیس اپنے لشکر سمیت زمین پر کب رہنے لگا؟ جواب ہے، جب جنات نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی تو ان پر دوسرے آسمان سے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا گیا، ان میں ابلیس بھی جو ان کا سردار تھا۔ اس مذہب کا نام بتائیں جس میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہودیت۔ سوال ہے، اللہ کس کو معاف نہیں کرتا؟ جواب ہے، اللہ ان کو معاف نہیں کرتا جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو کہہ دیں کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی بھی توبہ قبول نہیں جو کفر میں مر جائیں۔
آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن کیا جانے لگا تو آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کے نیچے کپڑا کس نے بچھایا اور کیا بچھایا؟ حضرت شکران رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے اپنی رائے سے ایک خیز جو نجران کا بنا ہوا تھا بچھا دیا تھا، جس کو یہ صحابی اوڑا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم عمر تھے۔ آپ کے گھر کی کون سی جگہ آپ کو بیمار کرتی ہے؟ انسان کے گھر کی واحد جگہ جو انسان کے لیے طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے وہ جگہ بیت الخلاء ہے، کیونکہ بیت الخلاء میں خبیث جنات کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور دعا نہ پڑھنے والے کو یہ غلیظ چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ 90% روحانی اور 50% جسمانی بیماریوں کا تعلق صرف بیت الخلاء سے ہے۔ ان سے بچنے کے لیے بیت الخلاء کی دعا پڑھنی ضروری ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسلام کے بعد نسبتاً توحید کی تعلیم کس مذہب میں زیادہ ملتی ہے؟ یہودیت میں۔ سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے مچھلی کو۔ ان صحابی خاتون کا کیا نام ہے جو اپنے 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کرا کے بھی خوش تھیں؟ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، اہل جنت کا قد کتنا ہوگا؟ جواب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ سوال ہے، بتائیں کس پیغمبر کی فوج میں انسان، جن اور پرند شامل ہوئے تھے؟ جواب ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج میں۔ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے کیا سزا مقرر کی؟ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو قتل کریں۔ بیت العتیق کس کو کہا جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کو۔ سوال ہے، تیمم کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟ جواب ہے، جب تک تیمم نہ ٹوٹ جائے۔ جنت کے داروغہ کا نام بتائیں۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے۔ سوال ہے، حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی امامت میں نماز ادا کی؟ جواب ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے بعد کتنے عرصہ زندہ رہے؟ 40 سال۔
سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام کس کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے؟ جواب ہے ملک شام کے لیے۔ سوال ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے کتنی لڑکیاں پیدا ہوئیں؟ جواب ہے 4۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، وہ اسے ڈھونڈنے میں قافلے سے بچھڑ گئیں اور پھر ان پر بہتان لگایا گیا، بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس صحابی نے اونٹ پر سوار کروا کر مدینہ پہنچایا تھا؟ جواب ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی 2 اہم جنگوں کے نام کیا ہیں؟ جواب ہے جنگ صفین اور جنگ جمل۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب ہے 1200 قبل مسیح۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کے دن جو سجدہ کریں گے وہ کتنے دن کا ہوگا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محشر کے دن کا سجدہ 1 ہفتہ تک رہے گا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے کب زہر آلود گوشت کھلایا؟ جواب ہے فتح خیبر کے بعد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کا پرچہ کس صحابی سے تحریر کروایا تھا؟ اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی یا بائیں؟ دجال کی سیدھی آنکھ کانی ہوگی اور انگور کی طرح باہر نکلی ہوگی جس پر سفید چمڑی ہوگی۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پاکیزگی اور نشوونما۔ سب سے پہلے کس نبی نے ناک میں پانی ڈالا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ناک میں پانی ڈالا تھا۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے اور عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ سوال ہے شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل کون سا ہے؟
جواب ہے میاں بیوی کو جدا کرنا۔ سوال ہے طائف امیروں کا شہر تھا، ان میں سردار قبیلہ کون سا تھا؟ جواب ہے بنو عمیر۔ سوال ہے فتح مکہ کے فوراً بعد کون سی جنگ لڑی گئی؟ جواب ہے غزوہ حنین۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کا نام ایک جانور کے نام پر دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ نمل، جس کا نام چونٹی کی نسبت سے نمل دیا گیا ہے۔ سوال ہے قرآن کریم کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے قوم سمود کا نسب کس نبی سے ملتا ہے؟ جواب ہے سمود دراصل ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد قوم سمود کہلائی اور اس کا نسب حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سوال ہے قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا کیا نام ہوگا؟ جواب ہے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے کس صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر کو کھجور چبا کر ان کے منہ میں ڈال دی۔ کس صحابی نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ کس مذہب میں زنا کے جرم میں مرد کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہندو مذہب میں اگر کوئی لڑکی ہم قوم سے جمع کرے تو کوئی سزا نہیں، اگر ویش اور کھشتری عورت شودر سے جمع کی مرتکب ہو تو شودر کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے۔ کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کون سے دو پیغمبر بن باپ کے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا سورہ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جی ہاں۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ دو کام ضرور کرتا ہے۔ مرد اگر سچی محبت کر لے تو وہ نہ کسی غیر عورت کی طرف دیکھتا ہے اور نہ ہی کسی غیر مرد کی نظریں اپنی عزت پر پڑنے دیتا ہے۔ سوال ہے نماز اور زکوٰۃ کون سی عبادات ہیں؟ جواب ہے نماز جسمانی اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ واقعہ معراج کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟
سورہ بنی اسرائیل میں سوال ہے وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال ہے وہ کیا چیز ہے جو دنیا میں نہیں ہے لیکن دکھائی سب کو دیتی ہے؟ جواب ہے سورج۔ عورت میں کون سی دو چیزیں ظاہر ہو جائیں تو اس سے فاصلہ رکھنا ضروری ہے؟ ایسی عورت سے فاصلہ رکھو جس میں دو چیزیں ظاہر ہو رہی ہوں، جس کے لباس میں اس کا بدن ظاہر ہو رہا ہو اور بولتے وقت اس کی بد اخلاقی ظاہر ہو رہی ہو۔ جسم کے کس حصے کے بال کھینچنے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ ناک کے۔ کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف، ذکر و اذکار، تسبیح اور قرآن پڑھنا جائز ہے؟ لیٹ کر درود پاک پڑھنا، ذکر و اذکار اور تسبیح پڑھنا یہ شرعاً بالکل جائز عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح لیٹ کر قرآن پاک پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، البتہ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر تلاوت کریں۔ لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کسی کو کمر درد رہتا ہے، اس صورت میں آپ لیٹ کر بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اور اس میں بہتر یہی ہے کہ لیٹ کر تلاوت کرتے دوران اپنے پاؤں سمیٹ لیں، پاؤں سمیٹ کر تلاوت کریں، یہ بہتر ہے۔ پاؤں سمیٹنا فرض یا واجب یہ بھی نہیں ہے، صرف ادب کا تقاضا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، لیٹ کر درود پاک، ذکر و اذکار، تسبیحات اور قرآن پاک پڑھنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ سوال ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، یہ آیت مبارکہ کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ آل عمران میں۔ جواب ہے سورہ ال عمران میں۔ ابراہہ جس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، اس کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے اور کیسے؟ اس کا ذکر سورہ فیل میں آیا ہے کہ اس نے ہاتھیوں کو ساتھ لے کر مکہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر کس مسجد کی تعمیر کروائی؟ مسجد نبوی تعمیر کی۔ سوال ہے اسلامی تاریخ میں مسجد کے ساتھ مینار سب سے پہلے کس نے اور کہاں بنوایا؟ جواب ہے بصرہ کی جامع مسجد میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس گناہ کو عظیم ظلم قرار دیا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کو عظیم ظلم قرار دیا ہے۔ اور نابینا صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ وہ نابینا صحابی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام حضرت عبداللہ بن ابی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایک عورت کا پردہ تو برقع ہے، لیکن ایک مرد کا پردہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مرد کے پردے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ ترجمہ، مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے پاکیزہ ترین طریقہ ہے۔
بتائیں کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ سوال ہے بنو عباس کا اصل بانی کون تھا؟ جواب ہے منصور۔ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے والا پرندہ کون سا ہے؟ پرندوں میں سب سے زیادہ عرصے تک زندہ رہنے کا ریکارڈ کوے کا ہے۔ جسم کے کس قطرے کے گرنے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص وضو سے پہلے یہ کلمات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا اور وہ قیامت تک کلمہ پڑھتے رہیں گے اور ان سب کا ثواب اس شخص کو ملے گا۔ روایت کا حکم تلاش بسیار کے باوجود یہ روایت سندن تاحیال ہمیں کہیں نہیں مل سکی، اور جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاف سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ واللہ عالم۔ سوال ہے جنگ احد میں مسلمانوں کا نعرہ کیا تھا؟ جواب ہے امت امت، مارو مارو۔ سوال ہے حدیث کی کتنی اقسام ہے؟ جواب ہے حدیث کی 3 اقسام ہیں۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کس بادشاہ کے ملازم تھے؟ جواب ہے نمرود کے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق گاہ یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے موذنین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ سوال ہے حضرت جرجیس علیہ السلام نے کافروں کے اصرار پر کس معجزے کا اہتمام کیا؟ جواب ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کی تجویز جس سے کفار اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہوئے۔ سوال ہے حضرت عبد المطلب نے ایک منت ماننے پر کس کی پیدائش پر اس کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے؟ جواب ہے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیدائش پر۔ سوال ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے دن میدان محشر کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ازبا پر سوار ہو کر آئیں گی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام کا درخت کون سا ہے؟ جواب ہے کدو کی بیل۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو غسل دینے والی کون تھی؟ جواب ہے زمانہ نبوی میں حضرت ام عطیہ عورتوں کو غسل دیا کرتی تھی، جن کا لقب غسالہ تھا۔ بہت زیادہ غسل دینے والی پڑ گیا تھا، اصل نام نصیبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمشیر گان کتنی تھی؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ہمشیر گان نہیں تھی۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟ فتح مکہ کے موقع پر۔ سوال ہے دنیا کا پہلا اسپتال کہاں بنا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے بغداد میں بیمارستان کے نام سے۔ سوال ہے رحلت کے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا لقب دیا تھا؟ جواب ہے سید النساء العالمین۔ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کی پیمائش کرنے والے آلے کو استرلاب کہتے ہیں۔ سوال ہے سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے سورہ بقرہ کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ کا مطلب گائے ہیں۔ صحابہ کرام کس صحابی کو چوتھائی قرآن سمجھتے تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب حضرت سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے تو صحابہ کرام نے کہا آج قرآن کا 1/4 رخصت ہوا۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے۔ عمرہ قضا کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے مہار تھامنے کا شرف کس صحابی کو حاصل ہوا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد نمازی نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس کی پڑھی نماز بیکار گئی؟ جمعہ چھوڑ کر ظہر پڑھنے تھے۔ قرآن پاک کی کس صورت میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے سچا نبی کہا ہے؟ سورہ مریم میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں ام الخبائث کا نام کس شے کو دیا گیا ہے؟ جواب ہے شراب کو۔ سوال ہے قوم سمود کے کون سے لوگ صالح علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لائے تھے؟ جواب ہے غریب لوگ۔ سوال ہے کتنے سال خلافت راشدہ قائم رہی؟
जवाब है 30 साल तक। सवाल है किस सहाबी के हिस्से में पहले मुंह मुबारक का तबर्रुक आया? जवाब है हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। बाकी के मुंह मुबारक तमाम मुसलमानों में तकसीम करने का हुक्म सादिर हुआ। किसको फातेह सिंध कहते हैं? मोहम्मद बिन कासिम को। सवाल है किस नबी को काफिरों ने दरिया में फेंका था? जवाब है हजरत शमून अलैहिस्सलाम को जब दरिया में गिराया गया तो उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से आए और हजरत शमून अलैहिस्सलाम के धड़ को जो अभी हवा पर ही था उठा लिया। सवाल है किसने अपने हाथ से सिराका को कंगन पहनाए थे? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है कौन से नमाजियों के लिए इनकी नमाज हलाकत है? जवाब है बेदिली से पढ़ी गई नमाज। सवाल है क्या आप जानते हैं जन्नत में सबसे पहले खुराक क्या मिलेगी? जवाब है मछली का कलेजा और जन्नती मशरूब होगा। क्या शादीशुदा औरत अगर नामहरम के साथ भाग जाए तो उसको कत्ल करना जायज है? शादीशुदा औरत का किसी गैर मर्द के साथ भाग जाना बहुत ही बेहयाई और निहायत काबिल मुजम्मत फेल और हराम है। अलबत्ता शादीशुदा औरत के किसी नामहरम के साथ भागने से इसे कत्ल करना जायज नहीं होता, ताहम अदालत इसे ताजीरी सजा दे सकती है। मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए कौन से तहाइफ भिजवाए? मलका बिल्कीस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए बहुत से हदिये और तहाइफ और 7 ईंटें सोने की और चांदी की और 7 पर्दे ज़र बफ के आप अलैहिस्सलाम के पास बतौर हदिया व तहाइफ अरसाल किए। सवाल है नमाज के लिए वजू शर्त है, इसका हुक्म कुरान करीम की किस सूरत में है? जवाब है सूरह मायदा में। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने अबू जहल को मार डाला? तो अबू जहल के बेटे अकरमा ने इनके शाने पर तलवार मारी, फिर भी वो इसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की जहमत होती थी। बिलाखिर हाथ को पांव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। वो सहाबी हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। सवाल है वो कौन से सहाबी थे जिनकी शहादत के बाद लाश को जमीन निकल गई थी? जवाब है हजरत खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है यजीद कितनी मुद्दत तक हुक्मरान रहा? जवाब है 4 साल।